آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کو پالے، فمن تو جو شخص بھی شہد پالے، منکم تم میں سے، شہر اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو جو بھی تم میں سے پالے گا، فلیصم تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ تو یہ وہی آیت ہے جو کل میں نے آیتیں پڑھی تھیں کہ ابتدائی احکامات میں کہ مالداروں پر روزے فرض نہیں تھے، ان کی مرضی وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ والی آیت اس آیت کو منسوخ کر دیا، وہ ابتدائی آیت تھی، یہ بعد میں اللہ پاک نے فرض قرار دیا سب کے لیے۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ فمن شہد منکم، تم میں سے جو بھی پالے اس مہینے کو، تو کیا کرے؟ فلیصم، روزہ رکھ لے، اس کے روزے رکھ لے۔ تو تم میں سے جو بھی پالے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے دیکھیں شرط ہے، وہ پانے والا مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم تو اپنے حساب سے روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو وہ سے اگر رکھ بھی لے تو روزہ رکھ سے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مکمل ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہونا شرط، اور تم میں سے جو روزہ رکھ لے اس کی دوسری شرط ہے وہ عاقل ہو، بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ پاگل کے لیے روزہ نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ کیسا کوئی عبادت نہیں اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پر بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر نابالغ روزہ رکھے گا تو اس کے والدین کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر تو روزہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر وہ مسافر ہے، روزہ رکھتا ہے، مشقت تو رکھ لے بے شک، لیکن اس کو تو اجازت ہے۔ اور حیض و نفاس سے پاک عورت ہو، اگر حیض و نفاس والی عورت ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بالکل بعد میں رکھ لے۔ اچھا، اب یہاں مسئلہ دیکھیے کہ 4 چیزیں ہو گئی، مسلمان کا ہونا شرط ہے روزے کے لیے، عقل مند کا ہونا شرط ہے، بلوغت شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے، اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک مسئلہ عرض کر دو کہ جناب کیا ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، چل رہا ہے، چلتے 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 10ویں روزے میں ایک کافر، یہودی، ہندو، کوئی اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو اب کیا ہے؟ 10 روزے تو گزر چکے، اگلے روزے اس پر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے پالے تو مسلمان شرط ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، عقل کھو بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس کا علاج ہو رہا ہے، 15 رمضان کے بعد اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، ابھی سمجھتا ہے ہر چیز کو، اس سے پہلے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا یا کچھ ہوا تھا، تو وہ 15 روزے اس کے معاف ہے، جیسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر روزے فرض ہے، بے شک وہ بعد میں رکھے یا ابھی رکھ سکتا ہے رکھے، تو ابھی۔ اسی طرح بچہ ہے کہ جناب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بے شک وہ پہلی تاریخ کو بالغ ہوتا ہے تو روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے، یا جناب 29 رمضان کو، 28 رمضان تک وہ بالغ نہیں تھا، ابھی 28 کی شام کو بالغ ہو جاتا ہے، تو بس جناب اگلا روزہ اس پر فرض ہو جاتا ہے 29واں۔ اسی طرح مقیم ہے، مقیم نہیں، مسافر ہے، سفر سے آ گیا، جیسے اپنے شہر میں پہنچ گیا، اب اس پر روزہ لازمی ہے کہ وہ رکھ لے، جتنے روزے اس نے کھائے تھے وہ بعد میں۔ یہی حالت حیض و نفاس والی ہے کہ عورت حیض و نفاس والی ہے، جیسے ہی حیض اس کا ختم ہو جاتا ہے اگلے دن سے اس پر روزہ لازمی فرض ہے کہ وہ رکھ لے۔ تو فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے، تم میں سے کون؟ مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم، حیض و نفاس سے پاک عورت، تو فلیصم، اس پر